دوستو ذرا سوچئے، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ملک نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ 1,60,000 اونٹوں کو مار دیا جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ ہم سب آسٹریلیا کو کینگروز، خوبصورت ساحلوں اور کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہاں ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی جو انسانوں اور اونٹوں کے درمیان تھی۔ جی ہاں، اونٹ وہی جانور جو صحرائی جہاز کہلاتا ہے، آسٹریلیا کے لیے ایک دن اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ حکومت کو ان کے خلاف آپریشن شروع کرنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ حیرت انگیز کہانی سنائیں گے کہ کیسے آسٹریلیا نے اونٹوں کے خلاف یہ قدم اٹھایا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ راز ٹی وی کے سفر میں ایک اور قدم، چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میری زبانی۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسٹریلیا میں اتنی زیادہ تعداد میں اونٹ آئے کہاں سے؟ اصل میں اونٹ آسٹریلیا کی زمین پر قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے۔ ان کا اصل تعلق ہندوستان، افغانستان اور مڈل ایسٹ سے ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب انگریز آسٹریلیا کے صحراؤں کو دریافت کر رہے تھے تو انہیں وہاں کے سخت اور خشک ماحول میں سفر کرنے میں بہت مشکل کا سامنا تھا۔ گھوڑے اور دوسرے جانور وہاں کی گرمی اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انگریزوں نے 1840 کے دہائی میں اونٹ منگوائے۔ یہ اونٹ اپنے ساتھ چلانے والے ماہر لوگ بھی لائے جو ان اونٹوں کو صحراؤں میں چلاتے اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے۔ یہ اونٹ آسٹریلیا کی ترقی اور تعمیر میں ایک عرصے تک بہت اہم کردار ادا کرتے رہے، لیکن دوستو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ جب 20ویں صدی کی شروعات میں آسٹریلیا نے گاڑیاں، ٹرک اور ریل کی صورت میں نئی ٹیکنالوجی آئی تو اونٹ کی ضرورت ختم ہو گئی۔ جو اونٹ پہلے انسانوں کے سب سے بڑے مددگار تھے وہ اچانک بیکار ہو گئے۔ ان کے مالکان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو انہیں مار دیا جائے یا پھر صحرا میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اکثر لوگوں نے اونٹوں کو مارنے کی بجائے صحرا میں چھوڑ دینا بہتر سمجھا۔ سوچنا یہ تھا کہ یہ کچھ عرصے میں خود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ انسانوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ صحرا کا ماحول اونٹوں کے لیے جنت بن گیا، نہ کوئی شکاری جانور تھا اور نہ کوئی روک ٹوک۔ اونٹوں کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور چند سالوں میں یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آسٹریلیا کی حکومت کو سوچنا پڑا کہ اب کیا کیا جائے۔ جب اونٹوں کی آبادی بڑھتی گئی تو آسٹریلیا کے صحراؤں میں نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ اونٹ پانی کی تلاش میں گاؤں، چھوٹے قصبوں اور دیہاتی علاقوں تک پہنچنے لگے۔ یہ صرف تالاب کا پانی نہیں پیتے تھے بلکہ گھروں کے ایئر کنڈیشن کے پائپس توڑ دیتے، ٹوائلٹ کی ٹینکیاں نکال دیتے اور پانی کے ٹینکس کو بھی تباہ کر دیتے۔ جہاں سے بھی انہیں پانی ملنے کی امید ہوتی وہاں یہ تباہی مچا دیتے۔ مقامی لوگ اپنے ہی گھروں میں محفوظ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ کئی مرتبہ ہزاروں اونٹوں نے مل کر کسی چھوٹے سے قصبے کا گھیراؤ کر لیا۔ سڑکیں، باڑیں اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، اونٹ مقامی جانوروں کے لیے بھی خطرہ بن گئے تھے۔ چھوٹے جانور اور پرندے جو قدرتی چشموں پر ڈیپینڈ کرتے تھے، اونٹ وہاں کا سارا پانی پی لیتے اور باقی یہ چھوٹے جانور اور پرندے پیاسے رہتے۔ جب لاکھوں اونٹ کسی علاقے سے گزر جاتے تو وہاں کی ساری ہریالی ختم ہو جاتی، جس سے کسانوں اور مالداروں کا نقصان ہوتا۔ یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ حکومت کو ہنگامی طور پر ایکشن لینا پڑا۔ آخرکار 2009 میں آسٹریلیا کی حکومت نے ایک بڑا اور سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے نیشنل فیرل کیمل مینجمنٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا جس کا مقصد تھا اونٹوں کی آبادی کو کنٹرول کرنا۔ اس پروجیکٹ کے لیے قریباً $19 ملین مختص کیے گئے۔ حکومت نے ماہر نشانہ بازوں کی ٹیم بنائی اور انہیں ہیلی کاپٹر فراہم کیے تاکہ وہ صحرا کے اوپر اڑ کر اونٹوں کے بڑے ریور ڈھونڈ سکیں۔ جہاں بھی اونٹوں کا جھنڈ ملتا وہاں سے نشانے باز انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے۔ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن حکومت
हुकूमत का कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो ऊंट भूख और प्यास से तड़प कर मरेंगे और साथ ही दूसरे जानवरों का भी नुकसान करेंगे। दोस्तों, इस ऑपरेशन के दौरान हजारों ऊंटों को मार दिया गया और उनकी लाशें सहरा में ही छोड़ दी गई, क्योंकि इतनी दूर दराज जगह से लाशें उठाना नामुमकिन था। ये मंजर देखकर कई लोगों ने इस ऑपरेशन पर तनकीद भी की, लेकिन हुकूमत के पास कोई दूसरा हल नहीं था। ऊंटों को मारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सहराओं में कुछ बेहतरी नजर आने लगी। वो कुदरती चश्मे और पानी के जखीरे जो ऊंटों की वजह से सूखे या गंदे हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल होने लगे। मकामी जानवरों और परिंदों को फिर से पानी और खुराक मिलने लगी। किसानों ने भी सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब उनकी बाड़ें टूटना बंद हो गई थीं और उनके मवेशियों के लिए चारा बचने लगा था। उन इलाकों में जहां ऊंटों की भरमार थी, वहां की जमीन जो ऊंटों के पांव तले रौंदी जा चुकी थी, वहां दोबारा पौधे उगने लगे। सहरा के माहौलियाती निजाम को भी कुछ अरसे के लिए राहत मिली, लेकिन ये कामयाबी मुस्तकिल नहीं थी, क्योंकि ऊंटों की अफजाइश की रफ्तार अब भी बहुत तेजी से जारी थी। हजारों ऊंट मारने के बावजूद अब भी सहरा में लाखों ऊंट मौजूद थे, और अगर उनकी आबादी को कंट्रोल ना किया जाता तो ये मसला फिर से बढ़ सकता था। इस वजह से 2009 के ऑपरेशन के बाद भी वक्तन फवक्तन ऊंटों को मारने का सिलसिला जारी रहा। आज भी ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। एक दिलचस्प बात यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया अपने जंगली ऊंटों को मिडल ईस्ट के मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। ये सुनकर हैरानी होती है कि अरब ममालिक जहां ऊंट उनकी सकाफत का हिस्सा हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से ऊंट मंगवाते हैं। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंट बीमारियों से पाक और उनका गोश्त बेहतरीन क्वालिटी का समझा जाता है, लेकिन ऊंटों को पकड़कर एक्सपोर्ट करना आसान काम नहीं है। उन्हें पकड़ना, ट्रक्स में डालना और फिर समुद्री रास्ते से भेजना बहुत मुश्किल और महंगा प्रोसेस है। इसलिए एक्सपोर्ट के बावजूद ऊंटों की आबादी अब भी कंट्रोल में नहीं आ रही। ये कहानी सिर्फ ऊंटों की नहीं है, बल्कि इंसानी सोच की भी है। इंसान समझता है कि वो फितरत को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फितरत हमेशा अपना रास्ता निकाल लेती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इंसान चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, फितरत को अपने हिसाब से चलाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आप समझते हैं कि हुकूमत का ये तरीका ठीक था, ये कोई बेहतर हल निकाला जा सकता था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उठता है पर्दा।